والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا المدثر صدق اللہ العظیم۔ قابل سعد احترام چیئرمین و صدر سماع کمیٹی جناب ملک محمد عابد صاحب، معزز اراکین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب سعید حضرت ابو الحسن علی بن عثمان الحجویری المعروف بداتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے 979 سالانہ عرس پاک کے موقع پر مزار پر انوار پر چادر کا نذرانہ پیش کرنے کی مناسبت سے انعقاد پذیر ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا آستان فیض رساں اولیاء کاملین کے لیے حرم کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ کے انوار و تجلیات سے صرف خطہ لاہور یا پاک و ہند نہیں بلکہ پورا بر اعظم ایشیا منور و تاباں ہے۔ گرامی قدر حضرات، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ کے 979 سالانہ عرس پاک پر چادر شریف کی عظمت و حرمت کے حوالے سے چند کلمات عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کے 2 مختلف مقامات کی تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے آرام فرما رہے تھے۔ اللہ کریم کو حضور کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اپنی امت کو چادر رحمت اوڑھا کر ان کی عیب پوشی کرنے والے۔ صوفیاء فرماتے ہیں یہ بشریت کی چادر ہے جو حضور اوڑھ کر مخلوق میں تشریف لائے۔ حدیث قدسی ہے کہ الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے۔ سنن ابی داؤد شریف میں روایت ہے کہ یمن کی تیار شدہ سوتی دھاری دار چادریں جو عرب میں حبرہ یا برد یمانی کہلاتی تھیں، حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند تھیں اور آپ ان چادروں کو بکثرت استعمال فرماتے تھے۔ کبھی کبھی سبز رنگ کی چادر بھی آپ استعمال فرماتے۔ یہ چادر جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوڑھتی ہیں تو ان پر حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں اور انہیں انوار و تجلیات کی برسات نظر آنے لگتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چادر مبارک اوڑھ کر رکھی تھی۔ آپ ایک جنازہ سے واپس تشریف لائے تو جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پوشاک نور کو ہاتھ لگا کر دیکھتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا دیکھتی ہیں؟ تو عرض کی بہت بارش ہوئی ہے لیکن تعجب ہے کہ آپ کا لباس اطہر خشک ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، یہ جو تم نے میری چادر اوڑھ رکھی ہے اس چادر کی برکت سے تمہاری آنکھ سے پردے اٹھا دیے گئے ہیں اور تو نے عالم غیب کی بارش دیکھی ہے۔ مولا روم نے بھی اس واقعہ کو بڑی محبت سے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ نیست این باراں ازی ابر شما ہست ابر دیگرو دیگر سما، یعنی یہ بارش تمہارے اس بادل کی نہیں ہے، یہ بارش بھی اور ہے اور اس کا آسمان بھی اور ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، سہل ابن سعد اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اجتماع میں تشریف فرما تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے ایک چادر کا تحفہ پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو اوڑھ لیا۔ دوسرے لمحے صحابی نے وہ آپ سے چادر مانگ لی، آپ نے وہ چادر صحابی کو عطا کر دی۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس پر دیگر صحابہ نے کہا کہ تم نے سرکار سے چادر کیوں مانگی؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ تم مانگتے اور سرکار عطا نہ کرتے، لہذا تمہیں مانگنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ صحابی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے یہ چادر گرمی سے بچنے کے لیے نہیں لی بلکہ میں نے تو یہ چادر دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے لی ہے تاکہ میں اسے اپنا کفن بنا سکوں۔ اس بات سے یہ پتہ چلا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کا تحفہ قبول بھی فرماتے اور اپنے غلاموں کو چادریں عطا بھی کرتے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو معلوم ہوتا ہے کہ چادر پوشی کی رسم
کوئی 50 یا 100 سالہ پرانی نہیں، بلکہ علامہ ارزقی بیان کرتے ہیں، روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمانی چادروں سے خانہ کعبہ کو غلاف کیا۔ بعد ازاں خلافت راشدہ میں عہد فاروقی اور عہد عثمانی میں حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کو کتان سے بنے ہوئے مصری ساخت کے کباتی کپڑے کا غلاف پہنایا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی نعت کہنے والے صحابہ کو بطور انعام شفقت چادریں عطا فرمائیں، بلکہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری ہے کہ حضرت کعب بن زہیر اپنے دور کے عظیم شاعر تھے، انہوں نے آپ کی شان میں مشہور قصیدہ لکھا اور پڑھا، آپ نے مسرور ہو کر بطور انعام چادر عطا فرمائی۔ امام بصیری فرماتے ہیں کہ ایک روز اچانک میں فالج کے مرض میں مبتلا ہوا اور میرا نصف حصہ بے حس ہو گیا۔ میرے ضمیر نے مجھے مشورہ دیا کہ ایک قصیدہ حضور کی مدح میں لکھوں اور اس کے ذریعے باب اس میں شفا سے اپنے لیے شفا طلب کروں۔ چنانچہ اسی حالت میں ہی میں نے ایک قصیدہ مبارکہ لکھا۔ بعد انفراق جب سویا تو خواب میں اس شفیع کونین شفائے دارین کی زیارت سے مشرف ہوا اور اسی عالم رویا میں وہ قصیدہ حضور کے سامنے پڑھا۔ بعد اختتام قصیدہ میں نے دیکھا میرے حقیر بدن پر حضور اپنے دستے نوری پھیر رہے ہیں۔ شارح قصیدہ بردہ شریف امام عمر بن احمد الخرقوتی فرماتے ہیں کہ امام بصیری نے جب قصیدہ سنایا تو حضور نے ان کو اپنی چادر مبارک اڑائی، اس کی برکت سے ان کو شفا نصیب ہوئی۔ امام بصیری فرماتے ہیں کہ جب بیدار ہوا تو میں مکمل سے حجاب ہو چکا تھا اور وہ چادر جو حضور نے خواب میں عطا کی تھی میرے سرہانے موجود تھی۔ معزز سامعین، آج اس وقت سما حال میں جس عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں چادر شریف لے کر پیش کرنے کے لیے حاضر ہونے والے ہیں، ان کی شان و عظمت کا اندازہ برائے فہم و ادراک ہے۔ سید الاولیاء فاتح قادیانیت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر شریف خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مجاوران درگاہ نے آپ کو مزار شریف کی چادر مبارک بطور تبرک پیش فرمائی، تو آپ نے وہ چادر لے کر وصیت فرمائی کہ اس چادر کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے۔ حضرت مجدد پاک کا ایسا اخلاص و نیاز حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں تھا، تو اندازہ کیجئے کہ کیا مقام و مرتبہ حضور فیض عالم کی بارگاہ کا ہوگا کہ جہاں خود حضرت خواجہ غریب نواز سر جھکا کر کہہ گئے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ معزز سامعین و حاضرین، یہ چادر اصل میں غلامان گنج بخش کی نیاز مندی، عقیدت و محبت کا ایک ارمغان ہے۔ اس چادر میں یہ غلامان فیض عالم اپنی آرزویں، اخلاص، احساسات و جذبات، اشکوں کے موتی، التجائیں اور دعائیں باندھ کر اپنے کریم مرشد کی بارگاہ میں بسط احترام پیش کریں گے۔ چادر شریف کے حوالے سے حضور داتا فیض عالم کی بارگاہ سے چند اشعار مجھے نصیب ہوئے، وہ پیش کرتا ہوں کہ ہمارے مرشد و عالم پناہ کی چادر ہے، ہمارے مرشد و عالم پناہ کی چادر ہے، حسن کے لاڈلے داتا پیا کی چادر ہے اس میں بیلے درودوں کی گل مودت کے، حضور شاہ ہمیں یہ صلی اللہ کی چادر ہے۔ نجف کے دھاگے ہیں اس میں، نجف کے دھاگے ہیں، طیبہ کے اس میں موتی ہیں، حسینی رنگ میں یہ دلربا کی چادر ہے، اور ہے لا الہ کی جھالر کڑھائی تطہیری، ہے لا الہ کی جھالر کڑھائی تطہیری، یہ چادر عام نہیں اہل کسا کی چادر ہے، اور جناب سیدہ زہرا کا رنگ ہے اس میں، حسن حسین کی مشکل کشا کی چادر ہے، نیاز مندی کا تانا ہے عشق کا بانا، نیاز مندی کا تانا ہے عشق کا بانا، بنی ہے شوق سے مہر و وفا کی چادر ہے، اور ہمارا حسب حال یہ شعر ہے کہ ہم اپنے داتا کو سارے منانے آئے ہیں، ہم اپنے داتا کو سارے منانے آئے ہیں، عقیدتوں میں گندی
اور ردا نہیں یہ فقط ارمغان الفت ہے، ردا نہیں یہ فقط ارمغان الفت ہے، حضور داتا میں حسنی دعا کی چادر ہے، حضور داتا میں حسنی دعا کی چادر ہے۔ آخری شعر اور میری حاضری مکمل کہ بے شک میرے عمل برے نے آویکھ لے نسبت میری منگتے انو سلطان بناوے سونا داتا علی حجویری۔ ماشاءاللہ 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 کیا